بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول فگار عشقم رائٹر زویا لکایت کیس نمبر 21 تبسم بیٹا آئیں کھانا کھا لیں شہوار صاحب نے آملیٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا جو دور کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ انیلا بیگم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کی پلیٹ میں روٹی رکھی تھی۔ نہیں ہم بعد میں کھا لیں گے، وہ گھبرا کر کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ نے اس لڑکی کو سر پر چڑھا رکھا ہے، دیکھیں کیسے صاف انکار کر کے گئی ہے، انیلا بیگم نے زہر کند لہجے میں کہا تھا، جس پر شہوار صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مما ہمیں تبسم نام پسند ہے، آپ ہمیں تبسم بولا کریں، وہ جوس کا گلاس بھرتے ہوئے بولی تھی، جس پر انیلا بیگم نے شہوار صاحب کو گورا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ تبسم بن جائیں، وہ تعبیر ٹھیک ہے نا، شہوار صاحب نے مسکرا کر کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئے تھے۔ انیلا بیگم اس کے کمرے میں آتے ہوئے دھاڑ سے دروازہ کھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے آنسو صاف کر چکی تھی۔ کب بند ہوں گے تیرے یہ ڈرامے، اسے بازو سے پکڑتے ہوئے انیلا بیگم دانت پیستی ہوئے بولی تھی، جس پر وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں باہر کا کچرا گھر میں اٹھا کر لائے ہیں، تجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی، سمجھ آ رہی ہے تجھے، اسے گندوں سے جھنجھوڑتی ہوئی وہ ہکارا سے بول رہی، جس پر وہ ناسمجھ نادان لڑکی سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ آج تجھے کھانا نہیں ملے گا، اور جو خبردار تو نے یہ مگر مچھ کے آنسو بہائے تو ایک تھپڑ کھاؤ گی میرے سے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ چلا کر بول رہی تھی، وہ گھبراتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ دے گئی تھی۔ چل جلدی سے تیار ہو، سکول جانا ہے، اس کا ہاتھ سخت سے پکڑتے ہوئے وہ اسے کھینچ گئی تھی۔ مجھے نہیں کھانا، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ ایسا ٹاک، وہ ناشتے کی ٹرے زمین بوس کرتے ہوئے چلایا تھا، جس پر تابش بیگم نے اسے زوردار تھپڑ چہرے پر مارا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم تابش، رامین بیگم نے اس کے سامنے آتے ہوئے تابش بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، جو خود تکلیف سے آنسو بہا گئی تھی۔ ٹھیک ہے مار لو مجھے، لیکن جب تک میری ڈول نہیں آتی میں نہیں کھاؤں گا، وہ چیخ کر کہتے ہوئے بیگ پٹک کر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسے یقین دلاؤ اسے میں، وہ نہیں آئے گی، تابش بیگم روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر بولی تھی۔ رامین بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد آہ بھری تھی۔ کتنا وقت گزرا ہے رامین، کتنی خوشیاں ہوا کرتی تھی اس گھر میں، تابش بیگم نے افسردگی سے کہا تھا۔ اسے مارا مت کرو تابش، تم جانتی ہو وہ اس کے ساتھ کتنا اٹیچ رہا ہے، اسے وقت لگے گا، میری اولاد تھی لیکن اس کے لیے اس کا سب کچھ تھی، ایک پل وہ اس سے الگ نہیں رہتا تھا، اسے وقت دو تابش، اللہ سب بہتر کرے گا۔ رامین بیگم نے اس سے جھوٹی تسلی لی تھی، ورنہ وہ خود اندر ہی اندر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ان کی کل کائنات ان کی بیٹی تھی، جسے لاپتہ ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ مرجان آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، زنیرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہاتھ چھڑاتا ہوا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ڈیڈی دیکھے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، وہ منور صاحب سے شکایت کر گئی تھی، جو آج انہیں سکول چھوڑنے جا رہے تھے، کیونکہ سہیل صاحب پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ بیٹا آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ مرجان سے بولے تھے، جس پر وہ سنجیدگی سے لب بھینتے ہوئے بیگ اٹھا کر پیچھے بیٹھا تھا۔ زنیرا نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جہان بھیا آپ سائڈ ہو، یالا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ سنجیدگی سے کار سے باہر دیکھ گیا تھا۔ ڈونٹ وری زارا مل جائے گی، یالا نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا لب بھینچ گیا تھا۔ نہیں وہ ہمیں پسند نہیں، وہ نہیں ملے گی، زنیرا نے خفگی سے کہا تھا، جس پر وہ غصے سے اس کا بازو پکڑ گیا تھا۔ ہمیں درد ہو رہا ہے، چھوڑو، زنیرا نے روتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نفرت سے اس کی کلائی چھوڑ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا، سہیل صاحب نے میز پر کیس کی فائل پٹکتے کہا تھا۔ دیکھیں آپ کے مطابق آپ کو پیسے دینے کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے آپ کے سامنے بچی کو کھائی میں پھینک دیا، پھر آپ کسے تلاشنا چاہتے ہیں، بچی کی ڈیڈ باڈی؟ جسٹ شٹ اپ انسپکٹر، کیا بکواس کر رہے ہو آپ، سہیل صاحب نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ دیکھیں مسٹر سہیل، آپ کی سنی سنائی باتوں پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ سب شاید بھول گئے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچی نہیں تھی، کیونکہ اس کے اسکول جانے پر پتہ چلا ہے کہ اس اسکول میں ایسی کسی بچی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں آپ؟ سہیل صاحب چلا گئے تھے، وہ کسی اور کی بچی کا ہوگا، انسپکٹر نے ہوا میں بات اڑائی تھی۔ آپ اپنی انویسٹیگیشن صحیح سے کریں گے، ورنہ میں آپ کے خلاف بھی کیس دائر کر سکتا ہوں، سہیل صاحب نے سنجیدگی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے، لیکن ہم ایک مری ہوئی بچی کو دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ انسپکٹر نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سہیل صاحب آپ دیدہ ہو گئے تھے، وہ سنجیدگی سے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سڑک پر چل رہا تھا، بلیک پینٹ پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے، ہاتھ پر بلیک لیدر گلوز پہنے، شدید سردی تھی۔ آج پھر وہ گھر سے بھاگ نکلتا، اسے گھر میں
چین نہیں ملتا تھا، وہ تنہا رہ گیا تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے ایک وجود کو دیکھ کر وہ رکا تھا، اس کی سکن کے نیچے اس کے مسلز ٹائٹ ہوئے تھے، جبکہ وہ آدمی اسے دیکھتے ہی فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ جی جان سے اسے پیچھے دوڑا تھا، اس کی آخری امید تھی اپنے ڈول تک پہنچنے کی۔ سردی جماعت دینے والی تھی، تنگ گلی میں بھاگنے کی آٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیز سے اس کے پیچھے بھاگتا، پیچھے دیکھتے ہوئے وہ آدمی کسی شے سے ٹکرا کر گرا تھا۔ وہ کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ بول کہاں ہے میری ڈول؟ اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے وہ چلایا تھا، جبکہ وہ خود کو بچاتے ہوئے پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ وہ تو مر گئی لڑکے، وہ خباثت سے کہتا ہوا اسے غصہ دلا چکا تھا۔ تیری دوستی ہاں، افسوس وہ تو مر گئی، اب تجھے بھی اس کے پاس بھیج دیے دیتا ہوں۔ وہ لپک کر اس کا بازو پکڑتا ہوا اس سے پسٹل چھین کر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلا تھا۔ بول کہاں ہے ورنہ تجھے مار دوں گا میں۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ گھر رہا تھا۔ دیکھو بچے، گولی چل جائے گی۔ وہ خوف سے کانپ گیا تھا۔ بول، اس کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے وہ چیخا تھا۔ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، وہ زندہ ہے، وہ گڑبڑا کر بولا تھا، جبکہ اس کے زندہ ہونے کی خبر سن کر اس کے سوکھے صحرا سے دل پر بہار سی آئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کمزور ہوتی محسوس کر کے فوراً اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بھاگا تھا۔ سنسن اندھیری رات میں گولی چلنے کی آواز گونجی تھی۔ وہ کرہاتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ وہ پسٹل دیکھتے ہوئے شال قدموں کے ساتھ اس کی ساکت پڑی لاش تک آیا تھا۔ پسٹل کو پاس بہتی ندی میں پھینکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ آج اس 14 سال کے لڑکے نے پہلا خون کیا تھا۔ آنکھیں سختی سے کھولتے وہ اٹھا تھا۔ گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ سائیڈ لیمپ روشن کرتا ہوا وہ سنجیدگی سے چل کر ونڈو سے پردہ اٹھا گیا تھا۔ ٹھنڈی کپ کپا دینے والی سرد ہوا اسے مضبوط وجود سے ٹکرائی تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں میچتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سامنے اندھیرے شہر میں چھوٹی چھوٹی روشنی جل رہی تھی۔ وہ امریکہ آ گیا تھا اسے چھوڑ کر۔ وہ خود کو اس کی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ پل پل خود کو کوس رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خود کو اس سے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا وہی گنہگار جس کے گناہوں کی سزا وہ معصوم بھگت رہی ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی یاد ہے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ وہ سپاٹ نظروں سے مسجد کے باہر کھڑا تھا، جبکہ سہیل صاحب پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم اندر نہیں جائیں گے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا، جس پر سہیل صاحب نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے میری جان، میں تب تک ان کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا جب تک یہ مجھے میری ڈول سے نہیں ملا رہے تھے۔ سہیل صاحب نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ چھوٹا سا لڑکا آ کر کہنا کیا چاہتا تھا، بدتمیزی مت کرو میری جان، چلو نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ سہیل صاحب اسے زبردستی اندر لے جانا چاہتے تھے۔ نہیں جاؤں گا میں، وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ سہیل صاحب نے آج پھر اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں، کچھ نہیں مانگوں گا ان سے میں، مجھے میری ڈور سے انہوں نے دور کہا۔ وہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ میری جان، سہیل صاحب چلائے تھے۔ وہ سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ آسمان کی جانب دیکھ گیا تھا۔ ہاں تب میں غلط تھا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، مجھے میری روح سے ملانے والی پاک ذات آپ کی ہے مولا، میں کیسے بھول گیا، میں تو کافر ہو گیا تھا عشق میں، لیکن پھر بھی اس گنہگار پر آپ نے کرم فرمایا، مجھے میرا سب کچھ لوٹا دی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، میں نے کفر چنا تھا، اندھیروں کو چنا، جہالت چنی، لیکن یا الہ تیرے کن کا محتاج یہ گنہگار انسان آج اپنی ہمت ہار بیٹھا ہے۔ وہ میرے پاس ہے مگر بے حد دور ہے، میں نے پچھلے 13 سالوں میں تیری عبادت نہیں کی، پھر بھی اس گنہگار پر اتنا کرم، مجھے میری جان زندگی میں روح پھونک دی، مجھے میری بے جان زندگی میں روح پھونک دی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر کے تھے۔ مولا تو رحیم ہے۔ اس کی ہیزل آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح گر رہے تھے۔ آج اس کی محبت نے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سارے فاصلے مٹا دیے تھے۔ جس محبت کی خاطر وہ اس ہستی سے دور ہوا تھا، اسی محبت کی خاطر آج وہ اس ہستی کے بے حد قریب پہنچا تھا۔ وضو کرنے کے بعد وہ نماز تہجد کے لیے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور 13 سال بعد سجدہ دے چکا تھا۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کی تھی۔ اسے ان تمام اذیتوں سے نکال دے مولا جو میں نے جانے انجانے میں اسے دی ہیں، اسے ان تمام مشکلوں کے گھیراؤ سے آزاد فرما جن میں وہ معصوم روح جکڑی ہوئی ہے۔ اس پر آنے والی ہر مصیبت کو پہلے مجھ سے گزار، اسے تندرستی عطا فرما۔ ڈاکٹر پیشنٹ کو بہت پسینہ آ رہا ہے۔ نرس کی بات سن کر ڈاکٹر کمرے میں آئے تھے۔ وہ بورتنا پسینے میں شرابور تھی۔ وہ بے ہوشی میں سسک رہی تھی۔ سر تعبیر چیختے ہوئے اس کی سمجھ بھاگی تھی۔ گولی چلنے کی آواز ویرانے میں گونجی۔ وہ دونوں زمین پر گرے تھے۔
وہ تعبیر کو تھامتے ہوئے گرا تھا۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں بھینچی تھی۔ گارڈ نے اٹھتے ہوئے دوسری گولی مرجان کے کندھے پر ماری تھی۔ نہیں! وہ چیختے ہوئے یکدم سے اٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ نرس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مرجان کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نرس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولتی، وہ سر، وہ ٹھیک ہے نا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں آپ پلیز ریسٹ کریں، آپ کو ابھی ہوش آیا ہے؟ نہیں! وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھی تھی۔ میم آپ گر جائے گی، آپ پچھلے کئی دنوں سے کوما میں تھیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ڈاکٹر نے حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوا تھا جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے موبائل سنجیدگی سے دیکھ کر کال کنیکٹ کر چکا تھا۔ سر میم کو ہوش آ گیا، میں کسی کی بات نہیں سن رہی، مجھ سے آپ کا پوچھ رہی ہے، ڈاکٹر نے جلدی سے بتایا تھا۔ اس کے دل کو کرایا رہا تھا سن کر۔ دوسری طرف وہ اس کی لاپرواہی سن کر سنجیدہ ہوا۔ میم پلیز بات سنیں، نرس کی آواز اس نے فون پر بھی سنی تھی۔ نہیں، ہمیں ابھی ان کے پاس لے کر چلو، وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بے سکون وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میم پلیز رک جائیں، آپ ٹھیک سے نہیں چل پا رہے۔ نرس منتیں کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے ندیم کو کال کر چکا تھا۔ اسے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرنے کا کہہ کر وہ پیکنگ میں مصروف ہوا تھا، اسے جلدی پہنچنا تھا واپس۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔